السلام علیکم، ویلکم ٹو another exciting episode of Sunday Unscripted. آج ایک ایسا ایپیسوڈ میں کرنے جا رہا ہوں جو میرے لیے بھی انسپریشنل ہے اور آپ کے لیے بھی انسپریشنل ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی امپاورڈ خاتون کی جنہوں نے نہ صرف اپنی فیملی کو امپاورڈ کیا بلکہ پورے پاکستان کو امپاورڈ کیا. اینڈ اف آئی کال ہر دا مدر، کوئین مدر آف دس انڈسٹری, that would not be a sin. I call her a Wonder Woman. She is amazing. Please give it up for Sultana Siddiqui. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ لاہور آئی، ہم سے ٹائم ہمیں دیا بات کرنے کے لیے. اینڈ جنرلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے چاہے جس کے بھی پوڈ کاسٹ میں آپ جاتی ہے، آپ بہت کم کرتی ہیں فرسٹلی. سیکنڈلی آپ کو زیادہ کرنا چاہیے. دیٹ از آر ایڈوائس اینڈ آر ایک احتجاج ہے کہ آپ کیوں نہیں بات کرتی زیادہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی میں آپ کو سنتا ہوں آپ سے مجھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کا انٹرویو بھی ہمارے لیے ایک ماسٹر کلاس ہے. تو آپ پلیز کریں، بات کریں. آپ کی بات سننے کے لیے ہم سارے ینگ جنریشن جتنے جین زیز ہیں، ابھی ہم تو ینگ جنریشن نہیں رہے، ہم مڈ 20s میں ہیں، لیکن ہم سے بھی جو چھوٹے ہیں وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی آپ انسپائر کرتی ہے. آپ کی جرنی 50 سال پہ محیط ہے اس انڈسٹری میں. آپ نے ہٹس پہ ہٹس دیے، آپ نے سٹارز بنائے، لیکن یہ ساری جرنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلے تو ان کی بات کروں گی جس نے کہا میں ابھی 20s میں ہوں. میرے تو پوتے پوتیاں 20s میں ہیں. جب میں نے یہ شروع کیا تھا اس وقت تو بہت کم خواتین جو تھیں. ہاں جی. وہ ٹیلی ویژن میڈیا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے بڑا ہی غلط کام، صحیح بات ہے، اور بیکار کام ہاں جی. اس وقت. لیکن اب یہ نہیں ہے. اب چینج ہو گیا پرسپیکٹو تھوڑا سا. اب کافی چینج ہوا ہے. ہاں. اب جو چینج ہوا ہے اس میں بڑے شان سے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں ہمارا بھی بڑا ہے. میں بھی مینشن کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم ٹی وی کے بچے ہیں. میں یہ بولتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے لیے وہ پاپ کلچر، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس ہوتا تھا اسٹار پلس، زی، کلرز، یہ سارے چینلز ہوتے تھے. وہاں پہ ہم نے بڑے ایکتا کپور کے ڈرامے بھی دیکھے ہیں جو بات ہے، لیکن ہم نے آپ کے ڈرامے دیکھے ہیں جیسے ہم سفر ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر پہ بالکل کھانا نہیں بنتا تھا اس دن، جینونلی بعد میں بنتا تھا جب پہلے ڈرامہ لگ جائے، ہم ایپیسوڈ دیکھ لیں، اس کے بعد کھانا ہمیں ملتا تھا. پھر زندگی گلزار ہے، ایک ایسی جرنی جو ہم سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. تو اور بہت سارے ڈرامے، من مائل، دیار دل، میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں جو مجھے پسند ہے بہت سارے. چاہے یمنا کے بہت سارے ڈرامے ہیں اس طرح کے، بہت سارے. صلہ ڈرتی جاتی ہے، صلہ، اڈاری، اور اگر آپ کہیں رہائی، چائلڈ ابیوز اور چائلڈ میرج. جی پتہ ایک چیز میں اگر سوچتی ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور دس از می. آپ جہاں بھی کام کریں گے نا، کوئی بھی بندہ، وہ اس کا عکس نظر آتا ہے اس کے کام میں. یہ ڈیفینیٹلی، یہ ہمارا کیمرہ پرسن پڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کیمرہ مین ہو یا آرڈنری سا ہو. میں 2 فریم دیکھوں گی، دوسری دفعہ میں دیکھوں گی، میں بتاؤں گی یہ فیصل کا ہے کہ یہ نجیب کا ہے، کیونکہ اس کا کام نظر آ جاتا ہے اور وہ کیسے فیل کرتا ہے. تو ایک تو آرٹسٹ جنرلی بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، تم خود ہو، تو ہو سکتا ہے تمہاری بیوی تمہیں تنگ بھی کرتی ہے. تو وہ جو ہے، اور عورت جو ہوتی ہے نا، وہ بہت حساس، بہت نازک چیزوں کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، محسوس کرتی ہے. یہ ایک جو ورڈ کہوں وہ ایسے کلیشے نہیں ہے کہ جی وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ یہ حقیقت ہے. آپ ایک ماں کو دیکھیں، بچہ پہلے مہینے سے اگر وہ پیٹ میں ہے تو پہلے مہینے سے اسے پیار کرتی ہے، اور اس سے نرش کر رہی ہوتی ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہو گیا، یہ وہ ہو گیا وہ. ایگزیکٹلی آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کا بیبی ہے. اور انکنڈیشنل، سوری میں، اور انکنڈیشنل لو ہے اس کے ساتھ.
جیسے ماں کا ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ ہے. اور مجھے آپ کی ایک I don't know how to say this, but I've seen Junaid bhai also, like multiple times I met him on different occasions, but مجھے وہ آپ کی جو آپ نے ان کو ایک ٹرانسفر کی ہے ایک تہذیب, how to meet people, how to greet people, I can sense that from his the way he speaks to people. تو وہ چیز بڑی مجھے لگتا ہے وہ آپ کی دین ہے اپنے بچوں کو بھی, اور وہ آپ نے دیا بھی ہمارے پورے معاشرے کو تھرو یور چینل, یور نیٹورک تو خیر بعد میں بنا, لیکن جو ہم ٹی وی ہمارا بیسک تھا, وہ ایتھکس, وہ ساری چیزیں ہمیں محسوس ہوئی کہ دیر از سم تھنگ پوٹینشیل ٹو سی آن اسکرین. یہ لفظ جو میں ابھی کہہ رہی ہوں وہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے. ہاں جی. آپ کی کریٹیوٹی بھی آپ کی ماں کی طرح ہے. ہاں جی. جیسے آپ نے کہا نا, ہم سے وہ تہذیب, وہ تمیز, وہ سیکھتے ہیں. ہاں جی. یہ ہم تو جب وہ عورت بھی کرتی ہے نا تو اس میں اس کا ٹچ نظر آتا ہے. پہلی دفعہ آپ دیکھیں نا, ہم لوگوں نے ایسے سینسیٹیو سبجیکٹ اٹھائے جی. جس کو کرتے ہوئے لوگ کانپتے ہیں. صحیح بات. جب ہم نے اڈاری کیا, لوگوں نے کہا کیسے, کہ اس زمانے کے لیے بہت بولڈ ٹاپک. ہاں, یہاں میں نے پہلا پلے بھی کیا, تو ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہوگا یا ہونا چاہیے. کیا کہ کوئی بھی کام کرے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہو سکتا ہے کسی کا مقصد پیسہ ہی کمانا ہے, یہی ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کسی کو اپنی تخلیق یا کریٹیوٹی دیکھ کے اس پہ خوش ہونا ہے, اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. ہاں کریٹیولی کیا, اور وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. تو میں جب بھی کرتی ہوں تو میرے اندر ایک مقصد ہوتا تھا کہ اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو, کیونکہ کھانا تو اسی سے ہے, اور ہر وقت رونے کو میں پسند بھی نہیں ہوں. طبیعتاً میں بھی رونے والی نہیں ہوں. میرا دل چاہتا ہے جو رونا بھی ہے اس کو ہنس کے بتا دو کہ ہاں یہ ہوا تھا, کیونکہ جو ہو چکا اس کو کیا بدلنا, کیا کرنا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اچھی چیز کرنا, اور اس کو اپنے اندر پہلے تو آپ کو یقین ہو کہ جو میں اس نے سوچا ہے وہ اس طرح کیا ہے, اور اس طرح ریسیو اگر لوگ کر لیتے ہیں نا, یہ ہماری جیت ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. جیسے مثال تنمن نیلو نیل ہے, کہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک بٹ اتنے خوبصورتی سے پریزنٹ کیا کہ انسٹیڈ آف, کیونکہ ہم بھی جرنلسٹ ہیں, ہم سنتے ہیں چیزیں, ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی کلاش آئے گا, لیکن کچھ نہیں ہوا, بلکہ ٹرینڈ کر رہا تھا. لوگ ریکمینڈ کر رہے تھے ایک دوسرے کو, اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا یو شوڈ واچ دس بیکاز دس از ویری گڈ. منجوگی, یہ 3 جو تھی, ہاں جی, آپ نے ابھی جو کہی, وہ میرا مقصد یہ تھا. بہت عرصے سے میری زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں وہ میرے اندر تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. جب کسی اور کی تکلیف ہوتی ہے, یہ لوگ کہنے کی بات ہوتی ہے کہ جی فلاں کی تکلیف دے کے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. کچھ لوگ کسی تکلیف سے خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن مجھے یقین کریں نیند نہیں آتی. جب میں نے مشال کا کیس دیکھا, جب میں نے ان 2 بھائیوں کا کیس دیکھا, جب سری لنکن کا دیکھا, جب زینب کا دیکھا, میں سوتی نہیں تھی. کئی دفعہ اٹھ کے میں نے بڑی پوئٹریز لکھی ہیں, بڑا وہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں, میں نے اس پہ پیراگراف اٹھ کے لکھے کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جاتے ہو بابا, مجھے ڈر لگتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں میرے ذہن میں آتی تھیں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ماب لنچنگ ہے, یہ جو ماب مینٹلٹی, اس پہ میں کروں گی, لیکن ہر ایک مجھے ڈراتا, کیونکہ اس میں ہمیشہ ریلیجن اکثر آ جاتا ہے, مس یوز آف ریلیجن. اور تو لوگوں نے کہا جہاں تم نے ریلیجن کا نام لیا مار پڑے گی. دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو شیطان لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے مقصد کے وجہ سے وہ یوز کر کے معصوم لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کو مرواتے ہیں. سیاست میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہر چیز میں. یہ دونوں بڑی سینسیٹیو, بڑے دنوں سے پک رہا تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ ہم کریں گے. جب کرے تو میں نے کہا اسی قسم کے سینسیٹیو لوگوں کو اپنے ساتھ لوں جو میری بات کو سمجھے. آفریدی, اپنا ساجی گل, اور
ظفر معراج. پھر ڈائریکٹر بھی تو ایسا ہو جو وہ کام نکالے جو میں نے سوچا تھا. ایسنس پکڑے. تو تینوں جو ڈائریکٹر تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کاشف نثار وہ یہی باتیں سوچتا ہے. پھر مہرین ڈرگس اور یوتھ اور اس میں بہت ہے تو میں نے کہا شی از گڈ فار دس سائڈ. مقصد کیا ہے؟ مقصد میرا ہے کہانی، اور مقصد میرا ہے کہ مجھے اینڈ میں دکھانا ہے کہ لوگ کس طرح سے بھڑکا کے مارتے ہیں. اس میں نے بہت سے سبجیکٹس کو کیا، بہت سے میسیجز تھے. جیسے آپ نے تن من نیلو نیل کا، اس میں ایک میسیج نہیں تھا، اس میں ڈانس کا میسیج تھا کہ ڈانس برا نہیں ہے، آرٹ برا نہیں ہے. اس میں آپ نے میل ریپ دکھایا جو کبھی نہیں دکھایا گیا. اور میرے خیال سے وہ سٹارٹ جیسے ہوا اور جس طرح لوگوں نے بھی کنسیو کیا، جو ہارش ریالٹی ہماری سوسائٹی میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور ہم کچھ ایسی چیز آپ نے دکھائی ہے جو بدنام کرے. عموماً یہ الزام لگتا ہے نا آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ جب ہم کوئی ایسی چیز دکھاتے ہیں کہ آپ پاکستان کا نام بدنام کریں. لیکن پاکستان کا نام نہ بدنام نہیں ہو رہا تھا. یہ انسانوں کو، اور طریقہ ایسا تھا میرے اندر، میرے ساتھ جو کام کر رہے تھے بدر اکرام، دوسرے جو کہ بڑے لبرل براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں، مجھے کہنے کہ آپ میل ریپ نہیں دکھائیں. میں نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے. میں نے آفریدی سے پوچھا، وہ اتنا اچھا لکھنے والا، اس نے کہا بڑا کامن ہو گیا، لوگوں کو یہ ہیوملیٹ کرتے ہیں جب مارتے ہیں یا ذلیل کرنا ہوتا ہے تو یہ اب کامن ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے سیفی ایسا کرنا کہ مقصد سمجھ میں بھی آئے اور بےہودگی نہ نظر. تو سیفی نے کہا آپ یقین کریں ایسے ہی ہو، کیونکہ مجھے جب میں نے لوگوں سے، اپنے ہی لوگوں سے آفس میں بات کی تو انہوں نے کہا آپا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بتائیں گے کہ میل ریپ. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو، 11 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، یہ جو آپ کا سوشل میڈیا پہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی، نیٹ فلکس پہ ہر چیز دکھائی جا رہی ہے آپ کو، اور آپ کو وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہے جو مجھے لگتا ہے بچوں کو دیکھنی بھی نہیں چاہیے. وہ اپنی مرضی سے دیکھے. اس وقت بچہ تربیت پیرنٹس سے نہیں لے رہا ہے، تربیت اس چھوٹے سے ٹکڑے سے لے رہا ہے. اس وقت ماں باپ کو بہت توجہ کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے. ہمارے ٹائم میں ضرورت پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی، وہ نیچرلی تھا. رات کو اماں 10 بچے، ہم 10 بھائی بہن، رات کو کھانے پہ بیٹھے، 2 اچھی باتیں 2 بری باتیں. شام کو پاؤں دھونا ضروری ہے کیونکہ کھیل کے آئے ہو تو چائے شوز وہ ہے. 2 گھنٹے ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے. وہ ہمارے جیسے شیطان اس میں بے شک اسٹوری ڈال کے پڑھیں لیکن بیٹھنا ضروری ہے. تو تھوڑی دیر کو ہوتا تھا ہمارا بھی، رات کو اسٹڈی آور ہوتا تھا جہاں تو ہوتا ہے. اب جب اس کو کرتے ہیں یہ اس پہ بیٹھے ہیں بچے، اوپر سے رضائی ڈال کے لائٹ آ رہی ہے، وہ اس میں کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت پہلی تو میں بہت چیزوں سے ہٹ بھی رہی ہوں، بڑا ایبرپٹ بھی بول رہی ہوں کہ اس وقت بچوں کو تربیت کی اتنی ضرورت ہے، تربیت سے بھی زیادہ اپنے ساتھ لگا کے بیٹھنے کی، بٹھانے کی. اب ڈرگس آ گئے، اب وہ جو گیمز آتی ہیں وہ مرڈر اور اس کا کہ جس کو دیکھ کے دل، اور بچے بھی، میں نے 2 مار دیے، میں نے 4 مار دیے. جب یہ بے حسی آپ پیدا کرتے ہیں معاشرے میں تو آپ کو کوئی چیز بری نہیں لگ رہی، نہیں لگے گی، اور آپ کو لگے گا ہاں میں بڑا وہ. تو جس کی لاٹھی اس کی بین سلم مائنڈ سیٹ آپ پروموٹ کر رہے ہو بیسکلی، بالکل. اور گورے تو یہی کر رہے ہیں. تو میرے اکثر اس میں آپ نے زرد پتوں کا بند، قرضے جاں فلاں، اس میں کہیں نہ کہیں میسیج تو ہوتا ہے. میسیج ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کی ایک یو ایس بی بھی رہی ہے ہم نیٹ ورک کی، کہ چاہے اگر کوئی کہانی ہے اس کو اس طرح پریزنٹ کرے کہ اس میں صرف، جیسے ہم تن من نیل و نیل کی بات کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک میسیج نہیں تھا، اس میں ان کے پیرنٹس کے، جیسے نادیہ افغان کے سینس تھے کہ میاں نے ایک دفعہ ہنس کے پیچھے دیکھ کے بول دیا اس کو، اس کا پورا دن بن گیا. شی واز سو ہیپی کہ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے بولا ہے. اور ماں بیٹی کا ریلیشن واز سو آئیکونک کہ وہ کبھی دکھا نہیں. اور
میں بتاؤں آپ کی ان سٹوریز سے, آپ کی ان کہانیوں سے بہت اداکار بنے ہیں اس انڈسٹری میں, سٹار بنے ہیں جو آج کل. اور جو اس میں ایک چیز تھی وہ تو میاں کے ایک شکریہ کے سے وہ کود رہی ہے, خوش ہو رہی ہے, لیکن میاں چپ کیوں ہے اس کو پتہ نہیں. وہ جب اس کا اندر کا اس کا جو لاوا پک رہا تھا کہ میں نے مرڈر کیا. اور ایک جو مجھے تن من نیلو نیل میں اچھی بات لگی, سارے سچے کیریکٹر تھے. آپ ہر کیریکٹر کے ساتھ, چھوٹا کیریکٹر بھی تھا, آپ اٹیچ ہو جاتے تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری انڈسٹری میں انفارچونیٹلی ایک چیز آ گئی ہے کہ اب کیریکٹرائزیشن نہیں ہوتی ایز سچ, جہاں پہ آپ کو کمرشل ویلیو زیادہ پروموٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہی کہ بڑے سیٹ لگائیں گے, شادی کا ایک سیکوینس ڈالیں گے ڈرامے میں, اور پھر 2 وائرل سٹارز کو ڈالیں گے, اور پھر آپ کا ڈرامہ پک کے تیار ہو جاتا ہے. اور ایک کنٹروورشل رائٹر کو لے کے آپ ایک زبردست سی کہانی بنا کے عوام کو محظوظ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, ڈرامہ فلم ہے تو فینٹسی, تو اس فینٹسی کو لوگ دکھانا چاہتے ہیں, اور لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی. لیکن یہ اب نہیں ہے, اب وہ وقت کٹ گیا. آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جب یہ پرائیویٹ پروڈکشنس آئیں تو لوگ دبئی میں جا کے وہ بڑی گاڑیاں, اور یہ ہم بھی یوں کر کے دیکھ رہے تھے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈریگنگ سین ہے, کھینچا جا رہا ہے. اب یہ آتا ہے اسٹوری پہ آؤ. جب تک یہ جو 3 میرے ڈرامے تھے اس میں سب سے بیسٹ چیز تھی فاسٹ پیس, بات ختم. آپ جو پی ٹی وی کے زمانے میں ہوتا تھا بیسکلی, آپ ہی تھی اس میں, جو فاسٹ پیس کہانی سناتے تھے, لیکن اس کہانی سنانے کا انداز بڑا مدھم سا ہوتا تھا کہ ہر کسی کو ہر چیز کی سمجھ آئے. ابھی تو وہ تھوڑا سا ہم انڈیا کی طرف دوبارہ سے ٹرن لے رہے ہیں. نہیں ٹرن لے, کیونکہ انڈیا اب ہم سے سیکھ رہا ہے کہ ڈرامہ کیسے. مجھے فون آتے ہیں, مجھے تن من نیلو نیل پہ آپ سیفی حسن سے پوچھیے گا کتنے ٹیلی فون آئے. مجھے کچھ سے کہا کہ آپ ان جرنلسٹ سے بات کریں, وہ کریں. اتفاق سے خیر میں نے نہیں کی, جو انہوں نے, میں نے زندگی گلزار کیا. تو ابھی تک چل رہا ہے انڈیا میں بائی دی وے. وہ تو جیسے ہی وہاں پہ زی زندگی پہ چلا تو مجھ سے بات کی تھی. میں سب کو یہ کہتی ہوں, شبانہ اعظمی نے ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کی کہ دیکھیں مجھے کہہ لینے دیجیے, جو زباں کی چاشنی آپ نے دی ہے تو اس سے بڑے دنوں بعد ہمیں یہ. میرا یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں اس پہ خوش ہوں کہ انڈین کسی ایکٹریس نے, نہیں, میں اس پہ خوش ہوں کہ لٹریچر چیز کو, معاشرے کو ایک جاننے والے آرٹسٹ نے مجھے فون کیا تھا. تو میرے لیے یہ جیت تھی. مجھے لوگوں نے کہا کہ اچھا ریٹنگ کی آپ نے بات کی, یہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپ ریٹنگ کے لیے نہیں کرتے. ریٹنگ مل جائے تو ظاہر یہ بہت اچھی بات. کوشش تو میری تھی تن من نیلو نیل میں بھی شروع میں ڈانس اور یہ اور وہ کروا کے, اور میں نے کہا تھا کہ اینڈ میں آپ پریچ نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل آپ اس میں انٹرٹینمنٹ کوشن دے. کوئی چپکے سے میسج دیتے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں. اگر منہ پہ مارنے ہیں میسج تو وہ پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں آپ ایڈوکیسی کر رہے ہو, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے. آپ خود ہی خود اس میں پینیٹریٹ ہو کے چلتے 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 اس میں گھس جائے تو وہ لگتا ہے دل میں. لیکن آپ جس طرح برے وے میں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. دیکھیں میں تھوڑا پیچھے چلی جاتی, کچھ بات نا پیچھے چلی جاتی ہوں. جب ہم نے کیا تو ہماری تو پوری سوسائٹی, جب یہ چینلز آئے, ہکڈ تھی انڈین سوپس پہ. 100 کے سوپ چل رہے ہیں, بیچ میں کوئی آرٹسٹ جی ناگن بن کے وہ دوبارہ آ گئی, ناگن بن کے آ گئی, وہ اچھاداری نیولا, اچھاداری فلانا. ہمارے ملک میں بھی ایک اچھاداری ڈرامہ بنا تھا. ایک نہیں کئی بنائے گئے, انہی کے چکر پہ چلے گئے. میں ہمیشہ کہتی تھی نہیں, اگر ہم کریں گے نا تو ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ کریں گے جو ریئلٹی. فلم فینٹیسی ہونی چاہیے, ڈرامہ ریئلٹی کے. فینٹیسی تو وہاں بھی ہوگی, ریئلٹی کے قریب ہونا چاہیے, جہاں کو سب محسوس کریں. فلم میں بےہودگی بھی چلتی ہے, وائلنس بھی چلتا ہے,
ہر چیز ہر پسند، کیونکہ ہر بندہ اپنے جو چیز پسند کرتا ہے وہ جا کے دیکھ لے، تو اس پہ زیادہ سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو فیملی ڈرامہ ہے اس میں سیلف سینسرشپ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اس ٹی وی پہ آ رہا ہے، اس کو آپ کیسے سینسر کر سکتے ہو؟ مجھے اس کا ہوتا ہے. تو بس میں نے جب وہ شروع کیا تو پھر میں نے کہا یہ نیلی پیلی دیواریں نہیں ہوں گی. پہلے تو یہ نہیں کہا. ہاں، پھر یہ بے حد سجی ہوئی عورت نہیں ہوگی جس کو کام بھی برابر لے رہے ہیں عورت سے. یہ دیکھیں کھانا بیچاری پکا رہی، لیپ ٹاپ دھو رہی ہے، 10 لاکھ کی جو ہے وہ پہن کے ساڑی، اور اس میں چھینٹا بھی نہیں لگتا ہے کھانے کا، اور ماتھا بندیا ٹیکا، کیونکہ وہ اپنی بیویوں کو یہی دیکھنا چاہتے ہیں. کام بھی کرے، جوتے بھی کھائے، ہمارے لیے سج کے بھی بیٹھے. یہ نہیں ہے. اور وہ ابھی تک ہے انفارچونیٹلی. جو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جہاں بالی ووڈ ایک انٹرنیشنل اسٹیپ پہ جا رہا ہے، انڈین بالی ووڈ، جو صحیح بات بھی، ان کے آرٹسٹ انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا ڈرامہ ابھی تک وہی ہے. وہ فلم سے فیسینیٹڈ ہے، وہ اپنی فلم سے، اور ان کی فلم ہم سے بہت آگے. مجھے لگتا ہے ان کے کلچر میں ہے کہ ان کا اگر ٹیکسی والا بھی ہے، ڈرائیور ہے، یا رکشے والا ہے، یا جہاں بھی ہے، وہ اگر خود جا رہا ہے یا اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے، تو ان کو وہ سستی ٹکٹ بھی مل رہی ہے کہ جہاں پہ وہ جا کے فلم دیکھے. ہمارے انفارچونیٹلی ایک ٹکٹ 1500 2000 کی ہے، وہ کون افورڈ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. سنیماز ختم ہو گئی، سینسرشپ اوور ہو گیا، اور آرٹسٹ وہ چلے گئے جو فلم کے الگ ہونے چاہیے تھے. تو وہی جب شکلیں آپ اس ڈرامے میں ابھی دیکھیں اور فلم میں دیکھیں گے تو اور آپ پرانی فلمیں پاکستان کی بھی دیکھیں ایسے ایسے ڈانس ٹھا کر کے 2 من کی عورت ناچ لے. تو لیکن ٹھیک ہے، اب سلطان راہی، اب تو آپ کو چاہیے فواد اس جیسا کسی اور شکل، خوش شکل، آپ وہ یوں کر کے ماچو پرسن، تو وہ مردانگی، وہ، اور تو وہ چل رہا تھا. وہ اپنی مرضی سے دیکھ رہے تھے. وہ 6 آنے والے بھی، 6 آنے کی ٹکٹ ہمارے زمانے میں کہتے تھے. تو وہ بیچارہ تھک ہار کے جا کے وہ چیز دیکھ انٹرٹینمنٹ لیتا تھا بس. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ہماری فلم انڈسٹری کا زوال کب سے اور کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے تو تھرو آؤٹ دیکھا ہے، محمد علی صاحب کا دور بھی، جب لوگ پاگل ہوتے تھے اس زمانے میں، ہماری فلمیں بھی اس لیول کی ہوتی تھی کہ انڈیا انسپائرڈ ہوتا تھا. گانے چوری کرتے تھے ہمارے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ حرکتیں نہیں باز آئے ابھی، لیکن وہ ہمارے گانے 70s. اور اس میں تو ایک زمانہ ایسے بھی آیا کہ آپ کی 300 کے قریب بھی فلمیں بنی ہیں ایک سال میں. اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ 3 بھی فلمیں مشکل سے بنتی. دیکھیں ضیاء الحق کا دور جو آیا نا، اس نے ہمارا وٹ بھی ختم کر دیا تھا. اس میں سینسرشپ اتنی لگی تھی کہ وہ بہت سی چیزیں پھر کہ مجھے وہ دھوپ کنارے میں دیکھتا تھا، دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے بی ٹی وی پہ، تو اس میں عورت مرینا خان کا کیریکٹر ہی سو کے اٹھا اور سر پہ دوپٹہ پن کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو وہ زمانہ تھا یہ. جی اس وقت تو ایسا حال تھا. میں میوزک کر رہی تھی، تو مجھے بتایا گیا کہ ڈیوٹ میں دونوں ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اچھا آپ کو مائک کا پتہ ہے کہ دونوں کا کھڑے ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. جب وہ ہٹے، اب کوری نہ ہو، اب یہ ساتھ نہیں ہوں گے یا کیا نہیں ہوں گے. اب وہ وہاں پہ لڑکی کھڑی ہوگی 2 فٹ کیا 4 فٹ دور. ایک تو ہمارا شارٹ برا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ تھا کہ پینٹ نہیں پہنے گا، وہ شلوار قمیص. وہ آپ نے بیچارے کو دیکھا ہوگا عالمگیر، وہ کہتے کہ کہہ دین، مطلب اس طرح. تو اب اور وہ ہمارے سے ماڈرن پاپ سٹار تھے. ہاں، وہ جو اس وقت ہمارا میوزک اور یہ ساری. تو ڈراموں میں مجھے یاد ہے، میں کل ہی بتا رہی تھی کسی کو کہ دوپٹہ اترا تو نہیں پوچھا جاتا تھا، اس کو پن لگا لو کہ وہ بات کرتے ہوئے. تو 2-3 مثالیں ہیں. خالدہ ریاست تھی، اس کو ایک پاگل بیوی کا رول دیا. اب پاگل کے دوپٹے سے کیا تعلق؟
اب اس کو لگایا, اس نے کہا بھی کہ میں اپنے میاں کو جھنجھوڑ رہی ہوں, مار رہی ہوں خود کو, لیکن دوپٹہ نہیں اترے گا. تو وہ پن ون کیا گیا. دوسرا مشی خان تھی یا کیا, ان کے پیچھے انڈے پڑے تو اسے پانی میں چھلانگ لگائی, لیکن اس سے پہلے دوپٹے, وہ پتہ ہے دوپٹہ یوں اڑ رہا ہے لیکن سر سے نہیں ہٹا. تو آئی مین ٹو سے کہ آپ جب آرٹ پہ اتنے تدخن لگائیں گے کہ یہ فلم, یہ یہاں سے لڑکی ننگی نظر آ رہی ہے, یہ اچھی نظر آ رہی ہے, بھائی وہ ان کو اپنی مرضی سے لینے دینا. مجھے, میں فلم اپنی مرضی سے دیکھوں گی, اور ریئلٹی پہ تو ہو کچھ. ایگزیکٹلی, اور جن کو نہیں دیکھنی وہ نہیں دیکھیں گے. تو وہاں سے ختم ہوتا ہے یہ قصہ جب آپ آرٹ پہ پابندی لگائی جائے. میں بہت لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, ایسے ایسے ادارے بھی جو ہے وہ فلمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کتنا انفلوئنس ہوتا ہے اس سے, لیکن وہ بنا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کی ہی لگے ہوئی پابندیاں گلے پڑ گئی. ہاں, آپ ایک عورت کو ٹھا مارتے جائیں گے تو اس کو اٹھانے میں بھی ٹائم لگے گا. اور مجھے لگتا ہے آپ نے نہ ٹیکنیشین بنائے, نہ آپ نے اسکرین پلے رائٹرز بنائے, نہ آپ نے فلم رائٹرز بنائے. آپ نے کسی کو کوئی وہ نہ محافظہ دیا, نہ ان کو اتنی انکریجمنٹ دی ہمارے اسٹیٹ نے بیسکلی, کہ وہ لوگ آگے سے کنٹینیو کر سکے اور دوسروں کو سکھا سکے. اب جا کے بچے کئی نیو یارک فلم اکیڈمی سے ہو کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ہم یہ بنا لیتے ہیں, وہ بنا لیتے ہیں, بٹ ابھی بھی مجھے لگتا ہے ٹائم لگے گا. جی لگے گا. کیوں لگے گا؟ اس لیے لگے گا کہ لگے گا, ضرور لگے گا. اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ ملک جو ہیں وہ اپنے آرٹ, کلچر اور تہذیب و تمدن سے پہچانے جاتے ہیں. جب آپ آرٹ اور کلچر کو پابند کرتے چلے جائیں گے, اس کو خول میں بند کرتے جائیں گے, تو آپ کی قومیں بھی مرتی ہیں, آپ کا آرٹ بھی مرتا ہے. اور لوگ آرٹسٹ ڈر کے کام کرے گا تو کر ہی نہیں سکتا. اور آپ میں آپ کو بتاؤں, میں کے پی سے ہوں, سو میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب ہمارے ہاں میں اسکول جاتا تھا, ہاسٹل میں تھا, اور ہمارے پشاور میں 4 سے 5 سوسائڈ بامبز ہوتی تھی ہر دن. وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا ہمارا انفارچونیٹ سا. اس زمانے میں مجھے اسٹیج پہ جانا, مجھے ڈبیٹس کرنا, یہ چیزیں مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی تھی اور اچھی بھی لگتی تھی. بٹ ہمیں کوئی ایسی جگہ ابھی بھی نہیں ہے پشاور میں, اگر آپ کو میں صحیح بتاؤں, کہ وہاں پہ آرٹسٹک بچے اکٹھے ہو سکیں اور وہاں پہ میوزک کر سکیں یا کچھ کر سکیں. اور جو بچے وہاں میوزک کرتے بھی ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں, اور ڈر کے کرتے اپنی پاکٹ منی بچا کے. اور جب میں کالج گیا, میں پشاور میں کالج گیا, ایڈورڈس کالج, جہاں سے پرتھوی راج کپور صاحب, کبیر خان صاحب, بہت مائناز نام نکلے ہیں اسٹیج سے. میں تھا اور ہمارا جو بیچ تھا بیسکلی ہم نے ریوائیو کیا. 1920 سے جو تھیٹر شروع ہوا تھا وہ بیچ میں بند ہو گیا تھا. وی اسٹارٹیڈ اٹ, اٹ واز اے انگلش تھیٹر, اونلی تھیٹر دیٹ ہیپنڈ ان کے پی. کیوں نہیں چل رہا ہے؟ ہم نے 10 سال کیا. میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں چلتا ہے. میں بہت ملکوں میں گئی ہوں, اور یہی چیز جہاں بھی جاتی ہوں, اباؤٹ 30 کنٹریز تو دیکھی ہیں, تو میرا منہ کھلا ہوتا ہے کہ جب میں روم گئی, اٹلی گئی, ان کا آرٹ کلچر یہ وہ دیکھے. بالکل دیکھیں, اگر گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی, آپ کو ان کو چاہیے ایسے بچوں کو وہ موٹیویٹ کریں, ان کے لیے جگہیں بنائیں, ان کے لیے ایسی جگہیں بنائیں جہاں وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں, اور ان کو انکریج کیا جائے, ان میں سے بچے نکالیں. آن دا کنٹری, اگر آپ گفتگو کرتے ہیں, اس نے کھلی گفتگو کی ہے, مارو, اس نے پینٹنگ جو کی ہے اس میں یہ نظر یہ ہو گیا ہے. ابھی تک ادارہ کوئی ایسا ہے جس میں سے بچے ایتھیکلی یہ آرٹ اور کلچر کو, وہ ایتھکس جو کلچر آرٹ کا ہوتا ہے, میں وہ بات ایتھک کی بات کر کے نکلا نہیں. ہم تو صرف نگیٹو قوم ہیں. میں اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں تو بھی میں ڈھونڈوں گی بری بات. میں کہتی ہوں
کوئی بچہ اتنی اچھی بات کرتا ہے نا، ہم سب کا فرض ہے، آپ کا، میرا، ان کا، کہ ہم اس کو تعریف کریں. یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ تو کر رہا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے طبیعتاً وہ چڑچڑا ہے. بھائی ہو فلانا موٹا ہے، اس کو ڈرامے میں نہیں لگ سکتے. کیوں ننا اور اللہ نہیں تھا. آبدہ کو جب میں نے پہلے انٹروڈیوس کیا تو پہلے مجھے سب کہنے لگے یار کیا یہ گائے گی. وہ 2 پٹی کے چپل اس کو پڑا ہوا تھا جو وہ اس میں یہ، اور میں نے کہیں سنا، میں نے اسے کہا پلیز آ جاؤ. خیر تو ہم آبدہ کی آواز سے پہچانے، پیار اس کی آواز سے ہم کر رہے ہیں. جو ٹیلنٹ ہے بیسیکلی. ہاں ہمیں عزت اس کی کرنی ہے. ہم نے وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہے. تو جب تک یہ گورنمنٹ، اور یہ دیکھیں گورنمنٹ اگر ڈرامے بنا رہی ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس میں بھی وہ اپنی مرضی سے بنواتی ہے، اپنا نیریٹو پش اپنا نیریٹو دینا چاہتے ہیں. نہیں، اگر آپ کو آرٹ کلچر کا کرنا ہے تو جو لوگ تمہارے میرے جیسے لوگ بیٹھے، میں نے 100 دفعہ کہا ہے میں بچوں کو سکھانے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے جگہ تو دیں، آپ مجھے انسٹیٹیوٹ بنانے تو دیں. میں اکیلی نہیں کر سکتی کہ خیر کا کام فری آف کاسٹ میں کروں گی، نان پروفٹ کروں گی. یہ آپ سلطان آپا بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، آپ یہ تو ہونا چاہیے. ہاں پھر چلے گئے. صحیح بات ہے. وچ لیڈز می ٹو کہ آپ کا ایک خواب بھی ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی تعمیر کرے فار دی آرٹ اینڈ آرٹسٹ. تو جی اس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپا نے بڑی اچھی بات ہے. وہ لوگ جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں، جو اس کو پروموٹ کروا سکتے ہیں. میں نے ابھی بات کی تھی تو بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی، اور اس نے چیف منسٹر کو بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس پہ بات کریں. بہت سے لوگ لیکن ابھی تک کوئی اس پہ بات نہیں. میں کئی دفعہ اپروچ کرتی ہوں کہ پلیز میں اپنا کام چھوڑے بیٹھی ہوں. میں صرف یہ نیکی کہیں بدی کہیں جو بھی کہیں، میں اپنا خواب خیال جو میں اپنے ملک کے لیے سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کریں خدا کے لیے. چاہے ISPR ہے، چاہے ہماری گورنمنٹ ہے، چاہے پیمرا ہے، ہم سب کو مل کے اپنے فیوچر کے لیے، اپنے فیوچر کے بچوں کے لیے جو پیسے نہیں اتنا لگا سکتے لیکن ان کا ذہن اتنا اچھا ہے، ان کو پروموٹ کریں. ان کے لیے ایسی جگہ یونیورسٹی وغیرہ جو مجھ سے پرومس کیا گیا. لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ خود تو چینل بنا گئی. بھائی مجھے ناٹ پروفیٹیبل میں مجھے کرنا ہے، اس میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ چاہیے. میں آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں. نہیں کریں گے تو میں ابھی عمر کے اس حصے میں ہوں کہ 1-2 سال بعد یہ انرجی بھی میری ختم ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیشہ. خیر بہت میں نے بول لیا. نہیں آپ بس آخر میں، بیکاز آپ کے پاس بھی ٹائم کی ہم سب کمی ہے. She has to, because she has a busy schedule. She is the Wonder Woman, I told you. She has a lot of things on her plate. لیکن thank you کہ آپ نے ٹائم دیا. بٹ آپا اس 50 سال کی جرنی میں جو آپ کی پروفیشنل جرنی ہے، بہت چیلنجز آپ نے فیس کیے ہوں گے. ہمیشہ ہم وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اچیو کیا ہے، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ ہم شاید بھول بھی جاتے ہیں، اور وہ بھول اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ سارے سنہرے خواب ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہے، لیکن ان سنہرے خوابوں تک پہنچنے کے لیے آپ نے جو اسٹرگل کی ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا بات کرتا نہیں ہے. نہیں کی ہے بہت لوگوں نے بات. میں نے کئی دفعہ کہا ہے، شاید نگیٹو چیزیں میں یاد نہیں رکھتی. پہلی بات تو آپ یہ سوچیں کہ میں اس وقت جب 3 بچے، 1 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اور میں خود 27 سال کی ہوں. میں آئی ہوں جس زمانے میں میرے دوستوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور میں اس میں کہ وہ چیز نہیں چل پائی. تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ نے کیا، آپ کو شاید آپ کے ماں باپ، یا اسے باپ تو نہیں تھا، بڑا بھائی تھا مظہر صدیقی، اس نے کافی سپورٹ. لیکن میں سب کو یہ بتاتی ہوں مجھے کوئی فائنینشیل سپورٹ نہ میاں سے تھی نہ ماں باپ کی تھی. میں آج کل یہ کہتی ہوں، پہلے مجھے اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب لوگوں نے کہا ہاں آپ کے بھائی وہ جو بھائی اب
بڑے بن گئے ہیں. اس وقت وہ چھوٹے تھے, ان کو ابھی وہ خود بھی مظہر بھائی ان کو دیکھ رہے تھے. ہاں ایک چیز میں کہوں گی کہ جب گھر کا مرد آپ کو ہمت دیتا ہے, کیونکہ یہ سوسائٹی ان کی ہے, ان کو کبھی نہ چھیڑیں, ان کو کبھی نہ تنگ کریں. میری فیملی بہت براڈ مائنڈیڈ لبرل سوچ کی, اور اتنا ہی جتنا مردوں کے لیے اتنا عورتوں کے لیے. تو یہ ایک اچھی کام. تو میں نے جو کام کیا اس کو سراہا گیا, مجھے پابندی نہیں لگائی گئی. تو ایک تو یہ تھی بات جو آپ نے کہا. تو ینگ ہونا, اکیلے ہونا, خوش عقل ہونا, یہ خود ایک چیلنج ہے عورت کے لیے. اور عورت کو صرف پروو کرنا پڑتا ہے. ماں بھی اچھی بننا ہے. اگر میں نے یہ ڈیسیشن لیا ہے تو مجھے کر کے دکھانا ہے کہ میں اکیلے بچوں کو پال سکتی ہوں. میں نے 18 آورس بھی کام کیا. میں سب کو بتانا چاہتی ہوں, مصیبتیں ہیں تو بہت ہیں, لیکن ہر چیز آسان ہو جاتی ہے جب آپ محنت اور اپنے کام سے محبت کریں تو آسانی ہو جاتی ہے. بڑی سوچ رکھیں اور اس سوچ کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قابل سمجھیں اور محنت کرتے جائیں. اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے. تو یہ میرے ساتھ ہوا, کیونکہ وہ اس کی لمبی کہانی آپ نے کافی کر دی, دکھوں کی بھی کہانی کافی ہے. ابھی بھی جو میں نے یہ کام کیے, اپنے ہی لوگوں نے میرے, آپ کو پتہ ہے کہ میری کمپنی پہ اٹیک کیا, ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی, ملا لیا اپنے جو شیئر ہولڈرز کو. لیکن جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمت سے کام کرتے ہیں تو آپ جیسے بہت سے دوست احباب آپ کے نکل بھی آتے ہیں اچھے. تو یہ ہوتا ہے, وہ پھر کسی الگ ٹائم پہ بتاؤں گی کہ کیا ہوا. لیکن مشکلیں آتی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ پیسہ ہوگا تو ہم جیتیں گے, پیسہ نہیں. آپ کے پاس قوت بازی, سوچ, آپ کی محنت, آپ کا ڈیڈیکیشن, لو وتھ یور ورک. اور اگر آپ مجبور ہیں کہ آپ کو وہ کام نہیں مل رہا ہے, لیکن آپ مجبور ہیں کہ کوئی بھی نوکری کر کے بچوں کو یا گھر کو سنبھالنا ہے, تو پھر اس کام سے محبت کریں. دیٹس آل. اور مائنڈ سیٹ جو ہے مردوں کو چینج کرنا ہے کہ اپنی عورتوں کی عزت کریں, ان کو آگے بڑھائیں. That's true. آپا, this was a master class for sure, and انشاءاللہ ہم آگے بھی کنورسیشنز کرتے رہیں گے اس طرح سے, because I feel کہ ہمارے جیسے جو ینگ جنریشن ہے, سب کو آپ جیسی ایک امپاورڈ, اور I think it's not just about empowerment, it's about how you have achieved what you have achieved today, and the experience that you hold is ایک ٹریجر جو آپ شیئر کرتی بھی ہے اور آپ کو شیئر کرنا بھی چاہیے, which we expect from you, کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری آگے کا, بیکاز ہم سب اپنے کریئر کے لیے ایک طرح کا تگ و دو کر رہے ہیں. We want to make our careers. So I think you are an inspiration for us, and thank you so much for your time. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ایپیسوڈ کے اینڈ میں, be kind to each other, اور خوش رہیں, لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں. اللہ حافظ.